اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جیسا بنایا یہ اس کی حکمت ہے. کسی کا قد لمبا ہے تو کسی کا چھوٹا، کسی کا رنگ گورا ہے تو کسی کا سیاہ ہے، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں تو کسی کی چھوٹی ہیں، کسی کا ناک ستوا ہے اور کسی کا ناک پھیلا ہوا ہے، یا کسی کے ہونٹ بہت باریک ہیں یا کسی کے ہونٹ موٹے ہیں، یا اسی طرح سے دیگر جسمانی خصوصیات ہیں. اب ان میں سے کسی ایک چیز کو اس کی اصل سے ہٹانا، تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. جہاں تک اونچی ایڑی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں جدید ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں کہ پنڈلیوں کے پٹھے سخت ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے خاص بیماری لگ جاتی ہے. ریڑھ کی ہڈی میں کئی قسم کے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح انقلاب الرحم کا مرض اور جسمانی لاغرپن کا شکار ہو جاتی ہے عورت، اور عورت کا پورا ذہن صرف اس سمت میں لگ جاتا ہے پاؤں کیسے رکھوں اور کہاں نہ رکھوں. تو سارے زمانے میں سے اسے صرف اپنے پاؤں کا خیال رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو فراموش کر دیتی ہے. بہت ہائی ہیلز جو لوگ پہنتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی معذرت کے ساتھ کہ ساری توجہ اگر اس طرف ہو تو اس کا مطلب دنیا ایک تماشا گاہ ہے جہاں پر کوئی اتنی ہائی ہیلز کے ساتھ اپنے آپ کو یوں پیش کرتا ہے گویا کہ ایک تماشا دکھایا جا رہا ہو. معذرت کے ساتھ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ کے نیلز جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کیلشیم کی کمی ہو جائے یا کسی قسم کی بیماری ہو، نیلز سے ظاہر ہوتی ہے. اگر نیلز ہمیشہ کورڈ رہیں گے تو بیماریاں بھی یعنی اس بیماری کے بارے میں خبر بھی نہیں ہو پائے گی. اسی طرح سے دیکھیے کہ جیسے لپسٹک ہے بیسیکلی ایسڈ میں تیار کی جاتی ہے، اور اس ایسڈ کے لپس پر بڑے گہرے اثرات مرتب بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ کافی یعنی ایسی چیزیں جن کو دیکھنا بھی شاید خواتین عام حالات میں برداشت نہ کریں، لیکن جب ایک خاص کیفیت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو سب لوگ اسے استعمال کر لیتے ہیں. کم از کم لپسٹک کے حوالے سے بھی ضرور کوشش رہے حلال میٹیریل یوز کیا گیا ہو. کتنی لپسٹکس ہیں جو بہت زیادہ الرجیز کاز کرتی ہیں اور لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، اور یہی معاملہ باقی چیزوں کا بھی ہے. حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لمبا خطبہ دیا، دنیاوی اور اخروی امور کا تذکرہ کیا اور فرمایا سب سے پہلے بنی اسرائیل یوں ہلاک ہوئے کہ ایک غریب آدمی کی بیوی کپڑوں یا زیورات کے بارے میں اپنے شوہر کو مالدار آدمی کی بیوی کی طرح تکلیف دیتی تھی. پھر آپ نے بنو اسرائیل کی ایک کوتاہ قد عورت کا تذکرہ کیا. اس نے لکڑی کے جوتے تیار کروائے، ایک انگوٹھی بنوائی، اس میں ایک خلا تھا، اس پر ایک ڈھکن تھا. اس نے اس خلا میں کستوری بھری اور 2 دراز قد یا بھاری بھرکم عورتوں کے ہمراہ نکلی. انہوں نے ان کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا. اس نے لمبے قد والی 2 عورتوں کو تو پہچان لیا لیکن لکڑی کی جوتیوں والی عورت کو نہ پہچان سکا. اب آپ سوچئے کہ کسی نے صرف اس مقصد کے لیے لکڑی کی ٹانگیں بنوائی کہ میں دوسروں سے لمبی دکھوں، تو ظاہر ہے کہ یہ بے جا تکلف ہے. یعنی چھوٹا موٹا کہیں کوئی چیز ایسی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بے جا تکلف درست نہیں. 2 طویل عورتوں کے درمیان اس لیے چلی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ممکن ہے کہ دکھاوے کے لیے بھی، اور پھر یہ کہ ہو سکتا ہے اسے دونوں کا سہارا لینے کی بھی ضرورت پیش آئی ہو، یا جو کچھ بھی تو وہ پہچانی نہیں جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بے جا تکلف اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر زیادہ دکھانے کا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ شوہروں پر جو لوگ ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتی ہیں، یہی چیز بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سبب بنی. ہمارے یہاں دیکھیے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جیسے کتنا بے جا تکلف کیا جاتا ہے. فقط ایک بار منہ دھلنے سے اگر ہزاروں روپیہ دھل جائے تو کیا یہ بے جا تکلف نہیں ہے؟ اور اس کو سب نے جائز قرار دے دیا اور حق سمجھ لیا. ہر عورت حق سمجھتی ہے. اور ہمارے یہاں تو اس سے آگے بڑھ کے خواتین سے میک اپ کروانا، پھر جینٹس سے، مردوں سے بھی میک اپ کروایا جاتا ہے. اور پہلے تو وہ خواتین کروایا کرتی تھیں جو یعنی شریف گھرانوں سے متعلق نہیں تھیں، لیکن اب شریف گھرانوں کی بچیاں بھی ایک ہی بھاگ دوڑ میں ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر بھلی لگتی ہے. یعنی ایک جائز حد تک تو ساری چیزیں ٹھیک ہے، بے جا تکلف کرنا مناسب نہیں ہے. تو آج جو زینت اختیار کی جاتی ہے یہ جھوٹی زینت ہے. آپ ایک دلہن کو دیکھیے جس طرح اسے بنایا سنوارا جاتا ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ دلہن اگر فیس واش کر کے آ جائے تو پہچانی بھی نہیں جاتی.
شوہر کے لیے پہچاننا بھی ممکن نہیں رہتا. اور وہ جو عورت تھی بنی اسرائیل کی، وہ اپنی انگوٹھی کو اس طرح سے حرکت دیتی تھی کہ ہر طرف خوشبو پھیل جاتی تھی. تو ایک ایمان والی عورت کبھی دوسروں کے دل لبھانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتی. تو عورت کی زیب و زینت مطلوب ہے، لیکن اسے جائز دائرے کے اندر ہونا چاہیے. سورہ الاعراف میں رب العزت نے فرمایا کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا ہے؟ جس نے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا. رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بات یہ ہے کہ جمال جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی. اصل جمال جو ہے وہ تقوی کا جمال ہے. تقوی کے بغیر خواہ کسی نے لباس زیب تن کیا ہو، روحانی طور پر وہ بے لباس ہی ہوتا ہے. کسی آدمی کی خوبی میں سے بہترین خوبی اپنے رب کی اطاعت کرنا ہے.